سر بورس فریڈرک اسکنر، جن کو ہم بی ایف اسکنر کے نام سے پہچانتے ہیں، مشہور زمانہ امریکی ماہر نفسیات تھے اور بیہیویئرس تھیوری کے بانی تھے۔ ان کی تحقیقات نے اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تعلیمی نفسیات کے میدان میں دھوم مچائی۔ ان کے مطالعے میں جو سب سے دلچسپ اور عجیب چیز تھی وہ ان کا اسکنر باکس یا اسکنر چیمبر تھا، جس میں ماحول کو کنٹرول کرنے والے آلات ہر وقت موجود رہتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس عظیم ماہر نفسیات کا کام لیبارٹری سے نکل کر تعلیمی میدان میں آیا، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ان کے کام اور مطالعے پر دنیا ششدر ہے۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کا بٹن دبائیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انہوں نے سب سے پہلے کلاسیکل یا اوپرنٹ کنڈیشننگ کا ٹرم دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ایک ایسا عملی طریقہ ہے جس میں آپ مثبت یا منفی طاقت کے ذریعے ہوئے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی انسان سے مطلوبہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جس طاقت کا استعمال ہم کرتے ہیں اسے اسٹیمولائی کہتے ہیں، اور جو نتائج ہم اخذ کرتے ہیں اسے ریسپانس کہتے ہیں۔ آپرینٹ کنڈیشننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم رویوں کو ترتیب دینے کے لیے بیرونی مداخلت کا سہارا لیتے ہیں۔ مثبت ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھے کام پہ کسی بچے کو انعام سے نوازنا۔ کسی بچے نے آپ کا کمرہ صاف کر دیا، آپ نے اسے انعام میں کینڈی یا چاکلیٹ دے دیا، تو آئندہ وہ اور زیادہ دلجمی کے ساتھ کام کرے گا کیونکہ آپ نے اس کے رویے کو پازیٹیولی گائیڈ کر دیا۔ اس کے برعکس اگر کسی بچے نے ڈسپلن توڑا، خواہ وہ اسکول کا ڈسپلن ہو یا گھر کا نظم و ضبط ہو، جیسے کوئی بچہ شام کو دیر سے گھر آتا ہے اور والدین اس کا پسندیدہ کھانا روک دیتے ہیں کہ آج تمہیں تمہاری پسند کا کھانا نہیں ملے گا، تب تک نہیں ملے گا جب تک تم جلدی گھر آنا شروع نہیں کر دیتے۔ اب بات کرتے ہیں ری انفورسمنٹ کی اسکیجول کی، کہ کب کب ہمیں ری انفورسمنٹ اپلائی کرنی چاہیے۔ تو ری انفورسمنٹ کی جو پہلی قسم ہے اسے کنٹینیوس یا مسلسل ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کسی رویے میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے اور تب تک جاری رہتی ہے جب تک ہم مطلوب نتائج اخذ نہیں کر لیتے۔ جیسے کوئی بچہ ہے کلاس میں ببل چبا رہا ہے تو اس پر ری انفورسمنٹ اپلائی کریں اور تب تک کرتا رہے جب بچہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ دوسری جو قسم ہے اسے انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ہم وقفے سے اور حسب ضرورت کرتے ہیں، اس کا کوئی مخصوص وقت معلوم نہیں ہوتا، نہ اس کی مقدار اور فریکوینسی معلوم ہوتی ہے۔ تیسری جو کائنڈ ہے اسے فکس ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ یہ مطلوبہ فرد اور سزا اور جزا دینے والے دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب، کس مقدار میں اور کس فریکوینسی سے ری انفورسمنٹ کرنی ہے۔ چوتھی جو قسم ہے اسے ویریبل ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کی ری انفورسمنٹ میں فریکوینسی، مقدار اور طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ نیڈ بیس چیز ہے، جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اسی حساب سے ہم فریکوینسی چینج کرتے رہتے ہیں۔ کنڈیشننگ سے پہلے یہ 8 چیزیں جان لیں۔ ری انفورسمنٹ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے اور مجھے سامنے والے سے کون سا رویہ مطلوب ہے جس کو میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف بیہیویئر۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے نا وہ ہے سیٹنگ کلیئر گولز۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سامنے والے شخص کی رویے میں کون سی تبدیلی کرنی چاہیے، تاکہ اسے صاف صاف بتا دیا جائے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تیسرا جو سٹیج ہے اسے بیس لائن ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس میں آپ ری انفورسمنٹ کی فریکوینسی طے کرتے ہیں، اس کی انٹینسٹی طے کرتے ہیں اور کانٹیکسٹ طے کرتے ہیں کہ مجھے کتنے وقت میں کتنی فریکوینسی رکھنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہم طے کرتے ہیں وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس ٹیکنیک کے ساتھ مجھے ری انفورسمنٹ کرنی چاہیے۔ فزیکل پنشمنٹ دینی چاہیے، کا کھانا روک دینا چاہیے، کہ کوئی پسندیدہ چیز اس کے سامنے سے ہٹانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں جو سٹیج ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ میں جو ری انفورسمنٹ کر رہا ہوں امپلیمنٹیشن کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ چھٹی چیز بہت عام ہے، انٹروڈکشن آف پنشمنٹ یا ریوارڈ۔ اس فرد پر آپ ری انفورسمنٹ اپلائی کر رہے ہیں تو اس ری انفورسمنٹ کو اس کے سامنے پہلے انٹروڈیوس کرائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سزا دینی ہو یا اس کو جرمانہ کروانا ہو تو اس کو بتا دیں کہ آپ کو اس قسم کا جرمانہ ہوگا۔ ساتویں چیز ہے گریجول سٹیپنگ۔ ری انفورسمنٹ کو چھوٹے لیول سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کسی بچے کے رویے سے خوش ہیں تو ایک دم جا کر اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر اسے نہیں دے دیتے، بلکہ پہلے اسے چھوٹی سی ٹاپی دے دیتے ہیں یا کینڈی دیتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے۔ وہ انکریج ہو، اس سے بڑا کام کرے تو انعام تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ جو 8ویں چیز ہے وہ ہے جنرلائزیشن۔ اگر آپ ایک فرد پر ری انفورسمنٹ اپلائی کر رہے ہیں، اسے سزا اور جزا دے رہے ہیں، تو جتنی کلاس آپ کے سامنے بیٹھی ہے
آپ کا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سب کی اصلاح ہو، نہ کہ صرف اس ایک فرد کی۔ اسکینر نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو اس پہ کافی زیادہ اعتراضات اٹھے۔ پہلا اعتراض جو اس پر اٹھا وہ اس کا اخلاقی جواز تھا، چونکہ اسکینر باکس میں معمولی کرنٹ دینے والے اوزار بھی موجود ہوتے تھے، اس سے مطلوبہ شخص کو جسمانی اذیت پہنچنے کا خدشہ ہو۔ دوسرا جو اعتراض تھا وہ تھا اس کا سمپلسٹ ویو پوائنٹ۔ اسکینر نے سیدھی بات کی کہ یا سزا یا جزا، لیکن جو سامنے فرد ہے اس کے جذبات اور فیلنگ اور احساسات کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی کو وقتاً سزا دیتے ہیں یا وقتاً جزا دیتے ہیں تو یہ عمل صرف اس وقت کے لیے ہوتا ہے، اس میں تربیت کی بات ہی نہیں کی گئی۔ تیسری چیز ہے اس کا کنٹرول ماحول۔ سزا اور جزا سے آپ کسی کو صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹرین نہیں کر سکتے۔ چھٹی چیز ہے وہ ہے اس کی لمیٹڈ اپلیکیشن۔ چونکہ اسکینر نے کئی جانداروں پر اور انسانوں پہ تجربات کیے تو اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ ہر انسان کا ذہن دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ری انفورسمنٹ ایک انسان پہ اپلائی کریں تو وہ دوسرے شخص پر بھی کام کرے۔ جانوروں پر کیے گئے تجربات انسانوں پر بھی لاگو ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھے بی ایف اسکینر کے نظریات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔